وہ نیا نیا اہل حدیث بنا ہے. جیسے جب نیا نیا پیسہ آتا ہے نا, جو خاندانی رئیس ہوتے ہیں مزاج رکھتے ہیں نرم اپنا, تمہارا لہجہ بتا رہا ہے تمہاری دولت نئی نہیں ہے. ان کے بعد نیا نیا پیسہ آتا ہے نا تو کھوپڑی ان کی خراب ہو جاتی ہے. تو نئے نئے جو اہل حدیث بنتے ہیں نا ان میں اعتدال بالکل بھی نہیں ہوتا. مجھے کسی نے آڈیو سنائی, نیا نیا اہل حدیث بنا, کہہ رہا ہے میں تو ظہر اثر پاکستان میں سفر کر رہا ہوں, ظہر کے ساتھ اثر پڑھتا ہوں, اور یہ میرے پاس ایک حنفی مفتی تھے, کیونکہ ہے تو مقلد یہ لوگ, قرآن و سنت تو ایسے طنز کر رہا ہے, یہ مولویوں نے قرآن و سنت کا تو پتہ نہیں ہے, یہ اپنے اپنے وقت پہ نمازیں پڑھ رہے ہیں. اتنا طنز والا لہجہ اس کا, جس نے مجھے آڈیو بھیجی. میں نے کہا کہ اگر یہ ظہر اثر اکٹھی پڑھ رہا ہے, یہ کس طرح سے ایک عالم کی توہین کر رہا ہے. اس کا ایسے مذاق اڑا رہا ہے نا کہ یہ تو حنفی ہے اور یہ تو ابو حنیفہ کے اندھے مقلد ہیں, میں تو اب الحمدللہ میں نے حدیثوں پہ عمل کرنا شروع کر دیا. میں نے کہا یہ وہ فتنہ ہے جو انگریز گند ڈال کے گیا تھا ہندوستان میں. نہ علماء کی عزت, نہ علماء کا وقار. اختلافی, اگر مسئلہ اختلافی تو ہے نا کم از کم, تو اختلافی مسائل میں اس طرح سے طنز کیے جاتے ہیں ایک دوسرے کے اوپر. کبھی کسی شافی کو دیکھا کسی حنفی کا اس طرح مذاق اڑایا ہو, یا کسی حنفی نے شافی کا اڑایا ہو؟ تو یہ جو نئے نئے بنتے ہیں نا, ان کو سمجھتے ہیں کہ میں نے کہا اس بندے کو مجھ سے ملاؤ, میں اس سے سوال پوچھوں گا, پھر اس کو پوچھوں گا کہ جواب دو ان حدیثوں کا. تو علم جس کے پاس کامل ہوتا ہے اس کا زر بڑا ہو جاتا ہے, اختلافی مسائل کا تحمل ہوتا ہے. اور جو ٹچے ہوتے ہیں نا, جن کے جاہل ہوتے ہیں, ایک حدیث وہاں سے سن لی وہاں سے سن لی, وہ اپنے علاوہ سب کو بیوقوف سمجھنا شروع کر دیتے ہیں.